شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے مجھے آپ کو اور اس کائنات کو بنایا۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سلام بھیجتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایسی ایسی باتیں سکھلائی جس کو ہم اگر عمل میں لائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہم ایک اچھے انسان بن پائیں گے۔ دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اے میرے رب، آپ سب کو سلامتی میں، برکت میں اور رحمت میں رکھ۔ آج کی ٹاپک انسان بدگمانی میں۔ بدگمانی سسپیشیس، بیڈ assumption، مسٹرس، संशय، मराठी में संशय। ہمارا پیدا کرنے والا بتاتا ہے کہ اے مجھ پہ ایمان رکھنے والوں، بہت گمانوں سے بچو، کیونکہ گمان کرنا، غلط گمان کرنا گناہ ہے۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو یہ ہوتی ہے ایک بدگمانی کی شکل، جس کے اندر ہمارے دل، ہماری آنکھیں اس پہ غور کرنے لگتا ہے، اور ہمارے دل اور آنکھوں سے سوال ہوگا کہ بھئی کیوں آپ بدگمانی کیے؟ گمان کرو تو اچھا کرو۔ بدگمان مطلب برا گمان، بدی سے بچو، نیکی کی طرف آؤ۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی بدگمانی ہوتی ہے کسی کے تعلق سے، تو ہمیں چاہیے کہ اس بدگمانی میں زیادہ نہ پڑے رہے، تو بہتر ہے اس کا خلاصہ طلب کریں، اور اس کا اگر خلاصہ مل جاتا ہے تو آپ کی بدگمانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ غلط سوچ جب بناتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ اس غلط سوچ میں نہ رہے، اس سے وہ باہر آئے۔ تو سامنے والے کا بھی کام ہے کہ وہ کسی کو بدگمانی میں نہ رکھے، اس کی بدگمانی بول کے ختم کرے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر آپ کو خلاصہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر پڑے رہنے کی ضرورت نہیں، آپ اسے اس رب کے حوالے چھوڑ دو جو بہتر جانتا ہے۔ اور ابھی آپ کو خبر نہیں ہے بدگمانی کی، آپ بدگمانی کیے جا رہے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پشے پچ چھوڑ دو۔
اس کے فراق میں مت رہو. ایک دن وہ چیز آپ کے سامنے آئینے کی طرح کھل کے آ جائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب وہ آ گئی تو ٹھیک، نہیں آ گئی تو ٹھیک. اس میں اپنی الجھن، اپنے آپ کو اس میں ہلاک کرنا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. بدگمانی گناہ ہے تو خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. خود کو بچنا کیسے ہے کہ آپ کو جو خیالات آ رہے ہیں اس خیال کو یا تو آپ اڑا دو اپنے دماغ سے، یا تو سامنے والے سے پوچھ کے خلاصہ کر لو. اور بدگمانی سے بچانا اب سامنے والے کا کام ہے کہ بھئی آپ خلاصہ دے دیے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور وہ بات آپ کی صحیح ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سچ بھی کہا اور ساتھ میں سامنے والے کو بدگمانی سے بچایا، محفوظ رکھا. یہ محفوظ رکھنا، کسی کو بدگمانی سے بچانا، یہ بھی افضل اور اعلیٰ درجے کا عمل ہے. کیونکہ بدگمانی ہمارا پیدا کرنے والا کہتا ہے کیا ہے؟ گناہ ہے. اور اس بدگمانی میں کہیں طرح کے جو ہے وہ لان تان ہوتے ہیں. بس بولنا شروع اور وہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ سوچ چلتے رہے گی. بھئی اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے خلاصہ کر لو. خلاصہ کر لیے، آپ اطمینان میں آ گئے. اگر آپ صحیح تھے تو ٹھیک ہے، آپ غلط تھے تو معافی مانگو. آپ اس سے کہو کہ مجھے معاف کرے، میں یہ غلط سوچ رہا تھا. یہ معافی مانگنے کا عمل پھر آپ کو نیکی دیتا ہے. تو بدگمانی جو ہے اس کو آپ اچھے گمان کی طرف تبدیل کرو کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات غلط ہے یا وہ غلط کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو درست کرنے کی سوچ بناؤ. اس کو غلط ثابت کرنے کے ہتھ کنڈے اپنانے کی ضرورت نہیں. زبردستی کا ثابت کر لینا خلاصے کے بغیر، یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک وہ ہے کہ چل کے خلاصہ کرو یا سامنے والا اسے خلاصہ کر دے، یا تو فراق میں ہی نہ پڑو. اور بدگمانی آپ کو کیا تکلیف دیتا ہے؟ بدگمانی آپ کے ذہن کو ڈپریس کرتا ہے. آپ اس ڈپریشن میں پڑے رہتے. کوئی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ کرو، بات ختم. اور جب خلاصے کے لیے کوئی آئے، دے دو اسے خلاصہ، اس میں دیری نہ لگاؤ، تاکہ اس انسان پہ آپ احسان کرتے ہو کہ وہ انسان جو ڈپریس ہو سکتا ہے اس کو آپ نے خلاصے وار بات بتا دی. تو یہ عمل اچھا ہے. آج کے دور میں بدگمانی عام ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی پوچھا ہوا سوال اس کو جو ہے لٹکا کے رکھ دینے کا اور تہمت لگا دینے کا کہ بس تم ایسے ہی سوچ رہے ہو. نہیں، فوراً وہ بات کا جواب دیا جائے، فوری طور پہ اس عمل کو اچھا سمجھ کے. یہ نہیں کہ وہ تم پہ تہمت لگا دے. یہ سوچ کے کہ میں اس سے بدگمانی سے بچاؤں،
اور اس بدگمانی سے وہ بچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مجھے اس کا اجر دے گے، مجھ سے راضی رہے گی۔ تو آپ کی جن سے بھی آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، انہیں آپ خود سے جا کے ملیے اور انہیں بتائیے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے مجھ سے، آپ مجھ سے خلاصہ کر لو۔ اگر میں غلط ہوں گا تو میں معافی مانگنے تیار ہوں، اور اگر میں صحیح ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ بدگمانی سے بچ گئے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ یہ عمل ضروری ہے، اس عمل کو کرنے سے آپ کو سکھ ملتا ہے اور آپ کا رب راضی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ۔